رسولہ الکریم اما بعد درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں سب سے پہلے تو علامہ فیض رسول صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت رحمت نازل فرمائے، اور پھر جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ پڑھاتے کہ ان کو، وہ نا ہم بکھی پڑھ رہے تھے تو ان کو بڑے استاد کہتے تھے، مولانا محمد نواز صاحب مرحوم، تو ان کے پرانے شاگرد آئے، اس وقت ہم تو بچے تھے، یہ 66 کی بات ہے، تو وہ ان کے پرانے شاگرد کی سفید ریش تھے، تو وہ کہنے لگے استاد جی تھوڑا بڑا احسان ہے کہ تسی انہوں نے پڑھاندے ہو۔ تو استاد بڑے سادے سی، وہ فرمان لگے میں تو انہوں نے احسان سمجھا جو میرے کو آ کے پڑھ دیں۔ تو یہ پڑھنے والے بھی ضروری ہیں، تو پڑھانے والے بھی، اگر پڑھانے والا ہو پڑھنے والا نہ ہو تو کس کو پڑھایا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا او کو دو عالمان، تو عالم بن، او متعلمن یا طالب علم بن، او محبن یا ان سے محبت کرنے والا بن، او مستمعن یا ان کی بات توجہ سے سننے والا بن، پنجواں نمبر کو ہلاک ہو جائے، پنجواں ان سے بغض کرنے والا، دشمنی رکھنے والا مت بن کو ہلاک۔ میں اس کا رہا تھا یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم نے یہ انہیں پڑھانے کی اور دوستوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دوست پرانے جانتے ہیں کہ یہ محلہ وہ تھا کہ اگر امام نہیں ہوتا تھا تو کوئی جماعت کرانے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے کہ ہر محلے میں گلی گلی میں حافظ موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب علماء دین بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم یہ فیض جاری و ساری رکھے۔ قرآن کے بارے میں مولانا صاحب نے بڑی بسط سے بڑی عالمانہ تقریر فرمائی، تو میں تو بس حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ میں کبھی بھی اتنی لمبی محفل میں جاتا بھی نہیں ہوں، میں تو اس وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو لیا ہوتا ہے، تو یہ چونکہ اپنا پروگرام اپنا ہی تھا اس لیے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ تو بہرحال اللہ کریم کا یہ فضل ہے کہ اللہ کریم نے استادوں کو پڑھانے کی اور ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے نا کہ اور یہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پگوڑے سے لے کر قبر تک علم تلاش کرتے رہو۔ بلکہ بخاری شریف کے آتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے، اس لیے بڑے یہ مت شرمائیں کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، ہر عمر والا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی۔ اب جیسے کہ عزیز نے اعلان کیا ہے کہ بخاری شریف کا درس ہوگا، تو پھر میری ایک عرض یہ ہے کہ درس ہو، پابندی ہو، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے وہاں، ہم تفصیل سے تو نہیں پڑھاتے، 95 میں مجھے شاہ جی نے آرڈر دیا کہ مدرسے میں وہ مسجد میں ترجمہ قرآن شروع کرو، اور آج تک میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ تو باہر یہ ہے کہ ہم ذرا چپ چپاتے رہتے ہیں، اگلے دن ہمارا بھی قرآن ختم ہوا ہے، مگر ہم نے کوئی تقریب نہیں کی، کیونکہ
ہمارے ہاں تقریباً 8-10 دفعہ ختم ہو گیا، مجھے پکا تو نہیں یاد، مگر یہ ہے کہ ہم آج پڑھا نا اگلے دن پھر شروع کر لیتے ہیں، تو اس لیے کہ تسلسل اور باقاعدگی پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے اور پڑھانے کے لیے بھی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ناغہ تعلیم کے لیے ایسا زہر قاتل ہے جس کا کوئی تریاق نہیں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، اس لیے جو دوست بھی پڑھے کوشش کریں پابندی کی، اور اللہ کریم اس میں آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ میں بس مختصر سا سورۃ الناس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قل، اے محبوب تو کہہ دے، اور عاشقوں کی بات سنیے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی بیان فرماتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ قل کہہ کے، غلطی اللہ دی ہے نا، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تو کہہ دے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری۔ اے محبوب کہہ دے اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب رب کی پناہ میں آئے تو بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ ٹھیک ہے نا۔ جب شیطان کو اللہ نے نکالا تھا تو شیطان نے اللہ سے کہا یا اللہ تم نے کاٹ دے دیتا نا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں نے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب تک مجھ سے یہ معافی مانگتے رہیں گے میں نے معاف کرتا ہی رہوں گا۔ تو انہیں اپنا ٹل لانا ہے، انہیں اپنا زور لانا ہے، تو ہم تو خود نہیں پڑھ سکتے نا۔ قل اعوذ برب الناس، اور آدمی اپنے آپ بچ نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تھے، شدت کی پیاس تھی، بادل برسا، آپ نے پانی پیا، بادل وہاں سے اوپر سے آواز آئی، کوئی روشنی بھی پھیلی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ پر حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی، تو وہ شیطان کہنے لگا عبد القادر میں نے ایسے موقع پر کئی ولیوں کو گمراہ کیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا انوی دال آنا، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ اگر علم بچاتا تو تینوں نہ بچا لینا، اگر علم بچاتا تو شیطان تھوڑا کاٹ عالم ہے۔ تو اسے قل اعوذ برب الناس، اے محبوب فرما دیجئے میں رب الناس جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس جو سارے جہان کا معبود ہے، مالک الناس جو بادشاہ ہے، اور من شر الوسواس الخناس، وسواس وسوسے ڈالنے والا، خناس پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر شروع میں انسان جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر وسوسہ ڈالتا ہے، ہٹ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس نے تو وسوسے ڈالنے ہی ہے، مگر انسان کی بچت اس میں ہے کہ وہ اپنے رب سے پناہ مانگتا رہے، رب کی پناہ چاہتا رہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شر الوسواس الخناس میں تین حدیث میں آتا ہے ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ
شیطان انسان کے دل سے چمٹ جاتا ہے. اذا ذکر اللہ خنس، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے. واذا غفل وسوسہ، اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے. تو اب شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. تو بزرگ فرماتے ہیں ہم اسے نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے. تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو اسے دیکھتا ہے اور وہ اس کو نہیں دیکھتا. تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو. تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو پھر سب کی بچت ہے. جو وسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنات، چاہے جن ہو چاہے انسان. تو میں آپ کا وقت نہیں لیتا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.